السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا۔ قادیانیوں کی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسلام اور پاکستان کے خلاف جاری ڈیجیٹل وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر اور پروپیگنڈا وارفیئر کو عیاں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی جماعت کو اور قادیانیوں کو 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم قرار دیا اور اس کے بعد 1984 میں ان کے خلاف امتناع قادیانیت کے قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے۔ لیکن قادیانی جماعت نہ صرف یہ کہ ان آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم کو تسلیم نہیں کرتی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان قوانین کا احترام بھی نہیں کرتی، آئین کو تسلیم نہیں کرتی اور بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر اس کو توڑتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں عالمی سطح پر لابنگ کرتی ہے، ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہے، اسلام اور پاکستان کو بدنام کرتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی میں انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو مختلف لابنگ فرم کے ذریعے سے ہائر کیا اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ لابنگ بھی کی اور رپورٹس شائع کی۔ لیکن قادیانی جماعت اب اس قدر اسلام اور پاکستان دشمنی میں آگے بڑھ چکی ہے اس آئین کو ختم کرنے کے حوالے سے اور پاکستان دشمنی میں، کہ اب وہ بھارت جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے اس کے ساتھ اس کا اسٹریٹجک الائنس ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور اب قادیانی جماعت بھارت کے گٹھ جوڑ کے ساتھ پاکستان کے خلاف مختلف سازشیں کر رہی ہے، پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ اور اس سے متعلق آج کا ہمارا جو ہے وہ پروگرام ہے، اور نہایت ہی اہم انفارمیشن ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور نہایت ہی اہم انفارمیشن جو ہے وہ ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ قادیانی جماعت اس وقت کیسے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہے اور پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے کس قدر اس وقت یہ مستقل طور پر خطرے کے طور پر قادیانی جماعت اور قادیانی جو ہیں وہ ابھر چکے ہیں۔ اس وقت بیک گراؤنڈ پر جو ٹویٹر ہینڈلر جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو کہ اب جس کو ایکس کہا جاتا ہے، یہ قادیانی جماعت کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اور اس پر 19 جنوری کی جو ہے وہ ایک آپ کو ٹویٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کا ایک علاقہ ہے سیالکوٹ کے قریب ڈسکا میں کہا گیا کہ قادیانی جماعت کی ایک عبادت گاہ جو کہ ظفر اللہ قادیانی نے پاکستان بننے سے پہلے تعمیر کی تھی، اس کو انتظامیہ نے جو ہے وہ گرا دیا۔ اب امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو خبر شائع کی اس بارے میں پاکستان کو بدنام کیا گیا، پاکستان کے خلاف خبر شائع کی گئی، یہ انڈین اخبار آرگنائزر نے کی، اور اس آرگنائزر کی خبر کو قادیانی جماعت کا جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے وہ اس کو شیئر کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اگلا خبر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ آرگنائزر آپ کے سامنے اخبار ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بیک گراؤنڈ کچھ بتاتا چلوں کہ یہ جو آرگنائزر جو اخبار ہے یہ بیسیکلی پاکستان کے خلاف خبریں شائع کرتا ہے، پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے، پاکستان کو مختلف انداز سے جو ہے بدنام کرتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قادیانی جماعت بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان کو بدنام کر رہی ہے، یعنی کہ خبر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے انڈین میڈیا کے اوپر، اور انڈین بیسڈ میڈیا سے آگے اس کو ایمپلیفائی کرنے کے اندر قادیانی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹس جو ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 16 جنوری کو واقعہ پیش آیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ پر جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس قادیانی عبادت گاہ کی ہے جس کو کہ انتظامیہ نے گرا دیا۔ اس پہ صاف طور پر اسلامی شاعر آپ کو نظر آ رہے ہیں، مینار نظر آ رہے ہیں۔ اب انتظامیہ نے دو جو غیر قانونی ایسی چیزیں تھیں جس کی بنا پر اس عبادت گاہ کو مسمار کیا، اس میں ایک تو یہ ناجائز تجاوزات پر مبنی بھی تھی، اس نے انلیگل زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس کے اس حصے کو بھی گرایا گیا جہاں پر اسلامی شاعر موجود تھے۔ اب قادیانی جماعت جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ قانون کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اس کا حق کس نے دیا کہ آپ قانون کو توڑیں؟ اور پھر جب آپ قانون کو توڑتے ہیں، غیر قانونی طور پر اسلامی شاعر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے، اور پھر گورنمنٹ کے ادارے یعنی انتظامیہ اگر اس کے خلاف آپریشن کرتی ہے، قانون کی عملداری کو یقینی بناتی ہے،
تو آپ یہ پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ اور بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی نہیں ہے، پاکستان میں اقلیتیں آزاد نہیں ہیں۔ پاکستان میں کبھی بھی گورنمنٹ نے کسی بھی چرچ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ نے کبھی بھی کسی بھی گردوارے کے خلاف کارروائی نہیں کی، مندر کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ قادیانی عبادت گاہوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ قادیانی قانون کی پاسداری نہیں کرتے، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم قانون کو توڑیں، کیونکہ جب وہ قانون کو توڑیں گے اس کے بعد قانون کی عملداری ہوگی تو ان کو بھارت کے ساتھ پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب قادیانی جو ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ وہ یہ جو آرگنائزر جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے پکچر اور جو نیوز جو دکھائی ہے، وہ ہم دوبارہ اس طرف چلتے ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف اور اس کے علاوہ دیگر جو بھارتی میڈیا ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ مل کر کس طرح پاکستان کو بدنام کرا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ پر جو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ EU ڈسنفو لیب جو کہ ایک عالمی تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کا نام ہے انڈین کرونیکلز۔ انڈین کرونیکلز جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ بھارت پچھلے 15 سال سے پاکستان کو 1500 سے زائد فیک، جھوٹی، جعلی پروپیگنڈا بیسڈ ویب سائٹ اور میڈیا آؤٹلیٹس بنا کر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کرتا چلا جا رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے۔ اب EU ڈسنفو لیب کی جو رپورٹ ہے انڈین کرونیکلز، اس میں قادیانیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک مغربی ملک کے ایک سیاستدان کو ایک انٹرویو کے دوران جو ہے یہ ہائر کیا گیا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ انٹرویو کرے گا اور اس انٹرویو میں قادیانیوں سے متعلق سوال بھی کرے گا۔ انڈین کرونیکلز وہ رپورٹ ہے جو کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کس طریقے سے بھارت قادیانی جماعت کے ساتھ مل کر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کر رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قادیانی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ عالمی تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہیں، اور جس کا ثبوت آج بھی ہم نے آرگنائزر جو انڈین ڈیجیٹل نیوز ویب سائٹ ہے اس پہ بھی جس طرح پاکستان کے خبریں شائع کی جا رہی ہیں، قادیانیوں کے حق میں قادیانیت نوازی کی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آرگنائزر جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس پر قادیانیت نوازی جاری ہے اور جس پہ پاکستان کے خلاف آج سے نہیں پچھلے کئی سال سے خبریں شائع کی جا رہی ہیں، ان خبروں کو جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، ان خبروں کو یہ آرگنائزر، اس کے علاوہ نیوز انٹرونشن اور اس کے اور بھی دیگر ایسے پلیٹ فارمز ہیں انڈین جو کہ پاکستان مخالف خبریں شائع کرتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، دیگر پاکستان کے کو بدنام کرنے کے حوالے سے، اور پھر قادیانی جماعت ان خبروں کو ایمپلیفائی کرتی ہے، ان کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے پھیلاتی ہے، بھارت کی سہولت کاری کرتی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے حوالے سے۔ ایک میں چھوٹا سا آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ جو نقطہ ہے وہ بھی یہاں بیان کر دوں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے آرگنائزر، اس پہ یہ جو قادیانیوں کے حق میں اور پاکستان کے خلاف یہ جو خبر شائع کی گئی ہے، یہ خبر شائع کرنے والا جو شخص ہے اس کا نام جو ہے وہ ہے سنت کمار شرما۔ یہ جو سنت کمار شرما ہے، یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کے خلاف دیگر پلیٹ فارمز پر بھی لکھتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ انڈین فاؤنڈیشن سے ہے، اور انڈین فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے جو کہ رام مادھو نامی ایک بی جے پی کا سابق لیڈر ہے اور انتہا پسند ہندوتوا نظریہ رکھنے والا شخص ہے۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کی پکچر بھی آگے، یہ رام مادھو ہے جو کہ انڈین فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ ہے، اور یہ مبینہ طور پر ادارہ انڈیا کی خفیہ ایجنسی را چلاتی ہے۔ اور یہ جو پیچھے میں نے آپ کو پکچر دکھائی تھی سنت رام شرما کی، جس پہ ہم دوبارہ بھی چلتے ہیں، یہ جو سنت رام شرما ہے، یہ سنت رام شرما جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے، اور
مستقل طور پر یہ قادیانیوں کے حق میں خبریں شائع کرتا ہے۔ اس کا تعلق جموں کشمیر سے ہے جو کہ بھارت کے قبضے میں ہے اس وقت، اور پاکستان مخالف خبریں شائع کرنا اس کا کام ہے، قادیانیوں کے حق میں خبریں شائع کرنا اس کا کام ہے، اور قادیانیوں کے لابسٹ کے طور پر یہ میڈیا کے اندر، انڈین میڈیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ اب ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ جو کہ 2020 میں آئی، جس میں کہا گیا کہ بھارت مختلف جعلی میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کر رہا ہے، جعلی جھوٹی پلیٹ فارمز پر جھوٹی خبریں شائع کی جاتی ہیں، پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن کمپینز لانچ کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو جعلی میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں۔ ان شیئر کرنے والوں میں قادیانیوں کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بھی شامل ہیں، جو کہ ہم نے آج آپ کو دکھا بھی دیے۔ آگے بھی ہم آپ کو ایسے پلیٹ فارمز اور انڈین میڈیا پر وہ ویب سائٹس اور وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ بھی دکھائیں گے کہ وہ دیگر پلیٹ فارم کس طرح سے قادیانیوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ جب سے نریندر مودی کی انتہا پسند حکومت آئی ہے بھارت میں، اس وقت سے قادیانیت نوازی کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے عروج پر چلا گیا ہے، اور خاص طور پر اس ایرا کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے ایک خاص پیٹرن کے ذریعے سے جو قادیانی جماعت ہے اور جو بھارت ہے وہ ایک دوسرے کے اسٹریٹجک الائز بن چکے ہیں، ان کے مفادات سیم ہو چکے ہیں، اور ان کے مفادات یہ ہیں کہ وہ پاکستان کو کمزور کریں، پاکستان کو بدنام کریں، اور پاکستان کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کبھی بھی ایسا دن ہمیں نہ دیکھنا نصیب فرمائے کہ پاکستان کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے یا پاکستان کو توڑ دیا جائے۔ ان تمام سازشوں کے اندر جو ہے وہ قادیانی جماعت بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر کمپین چلا رہی ہے، پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھیں، سوشل میڈیا کے استعمال میں انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتیاط برتیں، اور جانیے اور دیکھیے کہ آپ کے دشمن کون ہیں، وہ کون افراد ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ان جو سوشل میڈیا وارفیئر کے جو آج کل ڈیجیٹل ٹولز ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانی جماعت اور ان کے عناصر پر بھی گہری نگاہ رکھنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ قادیانیوں کی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر جاری اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشوں، انفارمیشن وارفیئر اور پروپیگنڈا وارفیئر کو عیاں کرنے کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔